نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ کہف کی فضیلت صحیح احادیث کی روشنی میں جانیں گے۔ اس سورت کا نام کہف کیوں ہے؟ کہف کہتے ہیں ایک غار کو، اور اس سورت میں چونکہ غار والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس لیے اسے کہف کہتے ہیں۔ اس سورت کو مکی سورت کہتے ہیں۔ اس میں 12 رکوع اور 110 آیات ہیں۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 69 نمبر صورت ہے، یعنی کہ 69ویں صورت ہے، اور مصحف میں یعنی کہ قرآن پاک میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 18 ہے۔ سورہ کہف کی کیا فضیلت ہے؟ اس کے لیے ہم احادیث کو دیکھیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1883 ہے۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بارے میں ایک اور صحیح حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں اول و آخر کی فضیلت آئی ہوئی ہے، اور البانی نے پہلی 10 آیات والی روایت کو محفوظ اور راجح قرار دیا ہے۔ جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا آئندہ جمعہ تک اس پر خاص نور اور روشنی باقی رہے گی۔ اس کو پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سورہ کہف پڑھی۔ ان کے گھر میں گھوڑا بندھا ہوا تھا جو بدکنے لگا، تو انہوں نے سلام پھیرا کیونکہ وہ نماز میں تلاوت کر رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ابر ہے جو سارے گھر میں چھا گیا ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں تو قرآن پڑھتا رہ، یہ سکینت ہے جو قرآن پڑھنے کی وجہ سے اتری۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3614 ہے۔ سورہ کہف ان 5 صورتوں میں سے ہے جن کی ابتدا الحمد سے ہوتی ہے۔ دوسری 4 صورتیں سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ سبا اور سورہ فاطر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سورہ کہف سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ دجال سے نجات عطا فرمائے، فتنہ دجال سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔